بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے اسلام سے خارج قادیانیوں نے موجودہ حکومت کے آنے پر اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد سے 20 کلومیٹر جھنگ روڈ پر 2 مہینے پہلے قادیانیوں نے اپنے ایک خفیہ مرکز کے لیے زمین حاصل کی، جس میں بیک وقت 50,000 لوگ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ اس مرکز کو ریڈ زون کی حیثیت حاصل ہوگی۔ سیکیورٹی اداروں سے لے کر صوبائی حکومت تک کو اس پر چھاپہ مارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے 20 کلومیٹر پر واقع اس یہودی قادیانی قلعے کی تعمیر کی اجازت بدقسمتی سے موجودہ عمران حکومت نے دی ہے، اور NOC پر دستخط اسلام پسند شہریار آفریدی نے کیے ہیں، جو دفتر میں ہر آنے والے مہمان کے سامنے دن میں 19 دفعہ نماز پڑھتا ہے۔ پورے ملک اور خاص کر پنجاب کراچی میں قادیانیوں نے اپنے عبادت گاہوں پر مینار لگانے اور مسجد لکھنا بھی شروع کر دیا ہے، جو آئین پاکستان کی مکمل خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے یا لکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کراچی سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں قادیانیوں نے خفیہ سوشل میڈیا نیٹ ورک شروع کیا ہے، جس میں اسلام سے بیزار سوشل میڈیا پر پیجز چلانے والوں کو گھر بیٹھے 15 سے 25 ہزار ماہانہ تنخواہ کی آفر کی جاتی ہے۔ یہ تنخواہ ویب منی یا کارڈ کے ذریعے بھیجی جاتی ہے اور انٹرویو اسکائپ پر لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کام اسلام کے خلاف پرچار، عالم دین کو گالیاں، شاعر اسلام کا مذاق، صحابہ کرام کی گستاخی، ختم نبوت پر ڈاکہ اور ختم نبوت کے خلاف جھوٹے دلائل دینا، قرآن پاک کا غلط ترجمہ لوگوں کو بتانا، اور اسلام سے، مدارس دینیہ سے، دعوت و تبلیغ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے اور علماء کی صحبت سے لوگوں کو پھیرنا ان کے اہم اہداف ہیں۔ ان نوجوانوں کو تیار مواد واٹس ایپ گروپ کے ذریعے مل جاتا ہے، اور یہی مواد یہ لوگ آگے شیئر کرتے ہیں۔ کراچی میں اس کا رجحان ایک خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ ان نوجوانوں پر اعتماد کے بعد ان کو قادیانیت کے پرچار اور دفاع پر لگا دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے قادیانی کے اس جال میں پھنسنے والوں کی اکثریت کا تعلق حب عمرانی میں مبتلا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی ہے۔ قادیانی موجودہ حکومت کا دور پورا ہونے تک اپنے مقررہ اہداف حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پلان کے تحت سیاستدانوں کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی وہ اپنے نمائندے بناتے جا رہے ہیں۔ اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے اسلام پسند ایکٹیوسٹوں سے درخواست ہے کہ اس میسیج کو مختلف گروپس میں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بے خوف و خطر سوشل میڈیا پر اپنا کردار ادا کریں۔ پارٹیوں سے بالاتر ہو کر اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اچھالیں۔ اگر قادیانی اپنے اہداف مکمل کر چکے تو ہماری آنے والے نسلیں مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی، اور کہیں کل قیامت کے دن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔